پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی موجودگی میں مولانا فضل الرحمان کا اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ بن جانا ان کی ایک بڑی سیاسی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا کو اتحاد کا سربراہ بنانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کے برعکس مولانا کے خلاف ابھی تک نیب نے کوئی کرپشن کیس فائل نہیں کیا، جس کی وجہ سے ان کے باقی پی ڈی ایم لیڈرز کے مقابلے میں جیل جانے کے امکانات کافی معدوم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پاکستان کے سیاسی افق کا وہ ستارہ ہے جو اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے بغیر حکومت بنے گی نہیں، اور اگر بنی تو حکومت چلے گی نہیں۔ وہ پاکستان کے مذہبی سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ مولانا کے والد مفتی محمود پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز اپنے والد مفتی محمود کے انتقال کے بعد سن 1980 میں جمعیت علماء اسلام فے کے سیکرٹری جنرل کے طور پر کیا۔ سن 1980 میں ہی جمعیت علماء اسلام دو دھڑوں میں تقسیم ہوئی تو وہ جمعیت علماء اسلام فے یعنی مولانا فضل الرحمان گروپ کے سربراہ بن کر سامنے آئے۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمانی سیاست کا آغاز سن 1988 سے کیا اور پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سن 1990 کے عام انتخابات میں حصہ لیا لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ سن 1993 کے عام انتخابات میں مولانا ایک بار پھر رکن قومی اسمبلی منتخب ہو گئے۔ ان کو پاکستان کے سیاسی افق پر اس وقت پذیرائی ملی جب انہوں نے بے نظیر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عورت کی حکمرانی کو حرام قرار دیا۔ بعد ازاں وہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں ہی خارجہ امور کمیٹی کے سربراہ بن گئے۔ مخالفین انہیں مولانا ڈیزل کے نام سے کیوں پکارتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان پر ان کے سیاسی مخالفین ڈیزل پرمٹ ملنے اور افغانستان سمگلنگ کرنے کے الزام عائد کرتے رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ تاہم سیاسی مخالفین بالخصوص وزیر اعظم عمران خان مولانا ڈیزل کے نام سے ہی انہیں پکارتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سن 1997 کے عام انتخابات میں میدان میں اترے تو کامیاب نہ ہو سکے۔ 2001 میں افغانستان کے خلاف پاکستانی ہوائی اڈے امریکہ کو فراہم کرنے پر مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کے صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر کڑی تنقید کی اور افغانستان میں امریکی فوجیوں کے حملے کے رد عمل میں جہاد کا اعلان اور حکومت گرانے کی دھمکیاں دیتے رہے، جس کے نتیجے میں انہیں نظر بند کر دیا گیا اور ان پر فوج کے خلاف عوام کو اکسانے اور حکومت گرانے کے مقدمات بھی درج ہوئے۔ تاہم سن 2002 میں تمام مقدمات واپس لے لیے گئے۔ سن 2002 میں 6 مذہبی سیاسی جماعتوں نے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے عام انتخابات میں حصہ لیا، جس میں مولانا فضل الرحمان تیسری بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور وزیر اعظم کے امیدوار کے طور پر بھی سامنے آئے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی دور حکومت میں انہوں نے 17ویں آئینی ترمیم یعنی لیگل فریم ورک آرڈر کے حق میں ووٹ دیا، جس کے تحت سن 1999 کے جنرل پرویز مشرف کے آمرانہ نظام کو قانونی سہارا ملا اور ان کے وردی میں رہتے ہوئے بطور چیف ایگزیکٹو کام کرنے سمیت متعدد قوانین کی منظوری دی گئی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں نے 17ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی تھی۔ ترمیم کے حق میں ووٹ دینے کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان پر ڈمی حزب اختلاف کے الزام بھی عائد ہوتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان سن 2004 سے سن 2007 تک قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف رہے، لیکن بلوچستان میں مسلم لیگ کاف کے ساتھ مل کر حکومت بنائی، جس کے بارے میں JUI نے موقف اپنایا کہ انہوں نے ایسا صوبے میں گورنر راج کے خدشے کے پیش نظر کیا تھا۔ سابق صدر پرویز مشرف کے دور حکومت میں ہی سرکاری اراضی الاٹ ہونے کا معاملہ سامنے آیا، جس میں فوج کے شہداء کے لیے مختص 1200 ایکڑ اراضی مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھیوں کے نام الاٹ ہونے کا الزام عائد کیا گیا۔ سن 2018 کے عام انتخابات سے قبل تحریک انصاف نے اس کیس کو نیب بھیجنے کا اعلان بھی کیا، تاہم اس پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ سن 2008 میں پاکستان کے سیاسی نظام پر چھائے آمریت کے سائے چھٹنے لگے، عام انتخابات کا اعلان ہوا تو متحدہ مجلس عمل میں شامل سیاسی جماعتوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے متحدہ مجلس عمل کو خیر بات کہا اور عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے سیاسی میدان میں اتر گئے۔ سن 2008 کے انتخابات کے بعد جمعیت علماء اسلام فے پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی بنی اور مولانا فضل الرحمان کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا گیا۔ 2013 کے عام انتخابات میں وہ ایک بار پھر رکن قومی اسمبلی بنے اور حکومتی جماعت کے اتحادی بن گئے۔ سن 2018 کے انتخابات سے قبل مولانا نے مذہبی سیاسی جماعتوں کو ایک بار پھر اکٹھا کیا اور متحدہ مجلس عمل کی بحالی کے ساتھ عام انتخابات میں اترے، لیکن 2018 کے عام انتخابات میں وہ قومی اسمبلی کی دونوں نشستوں پر ہار گئے اور پارلیمانی سیاست سے باہر ہو گئے۔ انتخابی نتائج کے فوراً بعد مولانا فضل الرحمان نے انتخابات میں دھاندلی کا الزام عائد کیا اور تمام اپوزیشن جماعتوں سے اسمبلی میں حلف نہ اٹھانے کا مطالبہ کیا، لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں نے ان کی یہ تجویز مسترد کر دی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔